کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کسی بھی نیک عمل پر اجر و ثواب کے لحاظ سے سال بھر کے افضل ترین ایام کی آمد ہے کہ سال بھر میں جن دنوں میں کوئی نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالی جس قدر اجر و ثواب ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں دیتے ہیں، عام سال کے ایام میں اس عمل کا اتنا اجر نہیں ملتا۔ تو گویا کہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت ہے کہ یہ بابرکت ایام ڈھیروں اجر کمانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں ان کی بھرپور محنت کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کا موقع فراہم کیا ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ محدثین و مفسرین نے اس کی بعض توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک تو جس دین کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین اسلام نبی کریم علیہ السلام پر اس کی تکمیل عرفہ کے دن ہوئی، اسی عشرے میں ہوئی کہ یہ ایام دین کی تکمیل کے ایام تھے، اس وجہ سے ان کو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اور دوسرا کہ اکثر فرضی عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، کہ حج جیسی عبادت بھی انہی دنوں میں خاص ہے۔ عام دنوں میں نماز اور روزے اور دیگر نیک اعمال تو ہو سکتی ہیں، مگر حج انہی دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حج کی عبادت بھی اسی عشرہ میں ہے۔ اسی طرح سنت ابراہیمی پر عمل، اور اس کے علاوہ بھی سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی رحمت، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تھوڑے وقت میں تھوڑے عمل سے زیادہ اجر کما لیں، اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایام جن کا 2 یا 3 دن بعد آغاز ہو رہا ہے، اس سے قبل ہمیں جس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ تم میں سے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، جس نے اللہ کی توفیق سے قربانی کرنی ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر ضرورت ہے وہ اپنے ناخن تراش لے، جسم کے کسی حصے کے بالوں کی صفائی کی ضرورت ہے وہ یہ کام کر لے۔
کیونکہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے چاند نظر آنے سے لے کر جانور کی قربانی کرنے تک پھر وہ یہ کام نہ کرے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے چاند نظر آنے سے پہلے، آج غالباً 27 تاریخ ہے اسلامی، تو جن کو بال کٹوانے کی، جسم کی صفائی کی، ناخن تراشنے کی ضرورت ہے وہ اتوار مغرب سے پہلے یہ کام کر لیں۔ ممکن ہے اتوار کو چاند نظر آ جائے یا پھر اگلے دن تو جو ہے وہ 30 کے بعد جو ہے وہ عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو جن کو ان کاموں کی ضرورت ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ان کے لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سن لیا۔ چونکہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو وہ جانور یا جو حصہ ہوتا ہے وہ تمام گھر کے افراد کی طرف سے ہوتا ہے، سبھی گھرانہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے صرف اکیلے سربراہ نہیں، تمام گھر والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام چاند نظر آنے سے پہلے کریں، پھر جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد یہ کام کریں۔ اور ایک روایت کی روح سے کہ جن کو استطاعت نہیں ہے قربانی کی، ان کا قربانی کا ارادہ نہیں، طاقت قدرت نہیں، وہ قربانی نہیں کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بھی اس کا اہتمام کر لیں، اللہ کی رحمت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر کرتا ہے، آپ کی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی نہ بھی کرے مگر وہ چاند نظر آنے سے لے کر نماز عید کی ادائیگی تک یہ کام نہ کرے، ان کاموں سے رکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے کا جتنا اجر و ثواب ہے اسی سنت پیغمبر کے اسی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے قربانی جتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو گویا اگر ضرورت ہے تو اتوار تک آپ کروا لیں، پھر قربانی جنہوں نے کرنی ہے قربانی کرنے کے بعد یہ کام کریں، جنہوں نے نہیں بھی کرنی وہ نماز عید کے بعد یہ کام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ اس بہانے سے قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں قربانی کا ثواب دے رہی ہیں، تو یہ موقع غنیمت جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں کوئی مشقت یا کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑی آسانی سے، ویسے بھی ہم جو ہے وہ اتنے دن یہ کام نہیں کرتے، اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں اگر ہم یہ کام نہ کریں صرف اس نیت اور ارادے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں منع فرمایا ہے تو اس پر قربانی کا اجر مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی خیر و برکت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کرنا کیا ہے وہ خود بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ ایام معلومات سے مراد یہی 10 دن ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے ان ایام میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ میرا ذکر کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یہ معدودات بھی یہ عید کے بعد والے ایام تشریق جو ہیں وہ مراد ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ عید کے دن کا اسی عشرہ سے ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ساتھ ان دنوں میں کثرت کے ذکر کا ہمیں حکم دیا ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل، کہ یاد رکھو ان دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اللہ کی نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہو، ان دنوں میں کیا ہوا عمل ان دنوں سے اللہ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسند ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان دنوں سے زیادہ اجر دیتے ہوں۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی دن نہیں، یہی دن ہے
کہ جن دنوں میں اللہ کو عمل پسند ہے، اللہ اجر زیادہ دیتے ہیں، یہی دن ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو اب تم نے ان دنوں میں اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کے نغمے کثرت کے ساتھ گانے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کی ایک مشروع صورت وہ تکبیرات عید، جو عیدین کو آتے اور جاتے ہوئے ہم جو تکبیرات پڑھتے ہیں، اس عید کے موقع پر صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص 8 سے، مگر صحابہ کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے صحابہ کرام تو لوگوں کو ان دنوں میں اللہ کا ذکر یاد دلوانے کے لیے صرف اسی مقصد کے لیے بازار کا رخ کیا کرتے تھے کہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگوں کو یاد آ جاتی، لوگ بھی جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے، تکبیرات کہتے۔ اور اسی طرح کثرت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا مشروع عمل ان دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس عشرے میں سے 9 دنوں کے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ازواج گواہی دیتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کاموں پر ہمیشگی کرتے تھے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اس عشرے کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ 10واں دن عید کا ہے، عید کے دن روزہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہے، اس دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو عید کے دن روزہ شرعی لحاظ سے درست نہیں، باقی ان 10 میں سے 9 دن کے نفلی روزے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں۔ ایک تو کثرت سے تکبیرات، اللہ کا ذکر، اور دوسرا اگر اللہ توفیق دیں تو ان ابتدائی 9 دنوں کے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی الگ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو ایک اس 9 تاریخ کے روزے کا، چونکہ سعودی عرب میں عرفہ ہوتا ہے اس دن، یہ وہاں 9 پہ عرفہ کا دن ہوگا، اس اعتبار سے بعض روایات میں عرفہ کا ذکر بھی ہے، مگر چونکہ ہم ہر کام اپنی تاریخ کے اعتبار سے کرتی ہیں، اسی کی ہمیں جو ہے وہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے۔ جہاں تاکراتوں کا اہتمام ہے، آپ جانتے ہیں جو ہماری تاکرات ہوتی ہے سعودی عرب میں وہ تاک نہیں ہوتی، تو شریعت نے لیلۃ القدر کی عبادت کا اہتمام کیا ہے، ہم اپنے حساب سے تاکراتوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، اللہ اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح عید بھی، روزے بھی، سارے معاملات ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہر ملک میں جو ہے وہ حج ہوتا تو ہمارے 9 کو ہی عرفہ بننا تھا، کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ خاص ہے، ایک جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور عرفہ میں حاجی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کو روزہ ممنوع ہے، منع ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن 9 کے اعتبار سے بعض روایات میں آیا ہے، مگر اب ہم نے جس کا اہتمام کرنا ہے اپنے 9 کے اعتبار سے،
تو جس نیت اور ارادے کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن اس 9 تاریخ کے روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک گزشتہ ایک آئندہ۔ تو بھائیو 2 سال ہم نے گناہ جو ہم سے صغیرہ سرزد ہوں گے، 1 سال جو ہو چکے، 1 سال جو ہوں گے، صرف ایک روزے سے اللہ معاف فرما دیں۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہتر صورت ہے کہ 9 دن کے روزے رکھیں، اگر 9 دن کے نہیں تو کم از کم 9 کا، یا پھر اس کی بہتر صورت ہے کہ عرفہ کے دن کا، جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کی بھی احادیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ 7 8 کا بھی، جس دن وہاں 9 ہے، آپ 9 مکمل رکھ لیں تو کیا بات ہے، کم از کم 8 اور 9 کا ضرور رکھ لیں، یا کم از کم 9 کا ہی رکھ لیں تو 2 سال کے صغیرہ گناہ معافی کا نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے ذکر فرما دیا۔ تو ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ جو ہے وہ اس انداز میں، کہ اللہ کی یہ رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ ایک روزے سے 2 سال کی غلطیاں معاف ہو جائیں، ایک دن کے روزے سے۔ اور ان دنوں میں کوئی بھی عمل کریں، عام دنوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتے ہیں، تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے ہمارے دوست احباب گزشتہ سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، مگر آج موجود نہیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ یہ ایام آئیں نہ آئیں۔ تو یہ اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، ان دنوں میں نیکی کا اجر بڑھا دیا ہے، اس قدر بڑھا دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ کوئی دن ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جن میں کسی عمل پر اللہ کسی انسان کو اتنا اجر دیتے ہوں جتنا ان دنوں میں ملتا ہے۔ تو صحابہ سوال کرتے ہیں، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول ان دنوں میں عام کوئی نفل کام، عام دنوں کا جہاد، کیا عام دنوں کے جہاد سے بھی ان دنوں کے عام نیکیاں افضل ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کوئی انسان اپنی جان مال جو ہے سب اللہ کے راستے میں لے کے نکلا جہاد پہ، مال بھی جہاد میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور خود بھی شہادت پا لی۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی اہمیت ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی عمل عام دنوں کا ان دنوں میں عام سے عمل سے اجر میں نہیں بڑھ سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اجر بڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عام دنوں میں جو ہماری فرائض میں سستی ہے وہ تو ان دنوں میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، باجماعت نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی، جن کی توفیق ملی، وہ تو ہمارے عزیز اقارب، وہ تو مسلمان پوری دنیا سے جو ہے وہ حج کے لیے گئے ہیں، مگر ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ ہم حج پر نہیں جا سکے، عرفہ کے دن کی فضیلت پا سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ کے زیادہ اللہ کا ذکر اذکار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ اس دن کی برکت سے گناہ معاف کر دے۔ اگر حج نہیں کر سکے تو کم از کم ان دنوں میں فرائض میں سستی چھوڑ کے نوافل کا اہتمام کر لیں، عام شام کے دنوں میں جو کام نہیں کرتے ان دنوں میں اس کا اہتمام کر لیں۔ جیسے ہم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت وہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ ہے، ان راتوں کی فضیلت ان راتوں سے زیادہ ہے۔ وہ طاق راتیں جو ہیں وہ اس عشرے کی راتوں سے عبادت میں بڑھ کر ہیں، مگر ان آخری 10 دنوں کے روزے والے ایام جو ہیں، ان روزے والے ایام سے یہ ایام کا عمل جو ہے وہ بڑھ کر ہے، لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ذکر اذکار، اللہ توفیق دیں تو 9 دن کے نفلی روزے یا کم از کم 8 اور 9 یا پھر جو ہے وہ 9 کا ضرور جو ہے نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
باقی جو ہماری عبادات میں سستی ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے کہ ان دنوں میں ہماری کوئی نماز مس نہ ہو۔ ویسی نماز فرض ہے، باقی عبادات فرض ہے، ہمیں ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ ایام ایسے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیاوی لحاظ سے کسی چیز میں ہمیں فائدہ ہو یا ہمیں ضرورت ہو نہ ہو، بس کاروباری حضرات ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یا سیل کی آفر لگا دیتے ہیں یا پھر کوئی ریٹ کم کر دیتے ہیں، ہم دھوپ میں لائنیں لگا کر وہ چیز خریدتے ہیں کہ یہ ذرا سستی ہے۔ بلکہ اگر صرف میڈیا پہ خبر چل جائے کہ پٹرول مہنگا ہو جانا ہے تو ہم اس سے قبل ہی جو ہے وہ کتنی تگ و دو کر کے جو ہے وہ پٹرول حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیاوی نفع کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ نیند میں جاگ کر جو ہے وہ جس وقت رش نہیں ہوتا اس وقت جو ہے وہ اٹھ کے جاتے ہیں کہ پٹرول ڈلوا لو۔ تو ایک آخرت کے اعتبار سے اللہ نے یہ سیل لگائی ہے اجر کی کہ میں جو ہے وہ اجر بڑھا رہا ہوں۔ عام دنوں میں نفلی روزہ رکھتا تھا، نفلی روزے کا عام دنوں میں بھی ثواب ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان موجود ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ 40 سال دن رات جو ہے وہ تیز رفتار گھڑ سوار جتنا سفر طے کرتا ہے، صرف ایک عام دنوں کے نفلی روزے سے اس انسان کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے۔ یہ عام دنوں کا نفلی روزہ ہے کہ 40 سال دن رات تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا جہنم سے اتنا دور عام دنوں کا ایک نفلی روزہ انسان کو کر دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ عشرہ ذی الحجہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سیل لگائی ہے کہ ان دنوں میں عام دنوں کے روزے سے زیادہ اجر دوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی جو ہے وہ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بھی یہی ہے اور آپ کے فرامین بھی یہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو ہمیں ان دنوں کی ضرور جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ بالخصوص یہ عمل جو بعض احباب بعد میں آئے ہیں کہ ممکن ہے اتوار کو چاند نظر آ جائے، تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے تو لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے، اگر پھر بھی وہ اس کے بعد کریں گے وہ نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا، ان کے لیے حرام ہے۔ کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے کہہ دیا کہ جس کا ارادہ ہے وہ یہ کام نہ کرے، ارادہ ہو پھر آپ وہ کام کریں، جب یہ تو اس کے لیے جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ وہ تو زمرے میں آئیں گے، گناہ گار ہوں گے۔ تو بھی وقت ہے، 2 دن باقی ہیں، ممکن ہے چاند نظر سوموار کو آئے۔ تو یہ جو ضروریات ہیں جسم کی صفائی کی، ناخن تراشنے کی، کٹنگ کروانے کی، وہ اس سے پہلے کر دیں۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ یہ کام چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے قربانی کی استطاعت نہیں بھی کرنی، وہ بھی اس کا اہتمام کر کے قربانی کرنے والے جتنا اجر کما سکتے ہیں اس کا ہمیں جو ہے وہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی